السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں بچوں کی تربیت کی ابتدا ان کی زندگی کی ابتدا سے ہونی چاہیے۔ بچوں کی ابتدائی عمر میں وہ ہر بات کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نیک اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت کے لیے قیمتی سرمایہ اور ذخیرہ ہے۔ وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دل کی راحت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمانوں کو نیک، صالح اور تندرست اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ لہٰذا جب سے بچوں میں شعور اور سمجھداری پیدا ہو، اسی وقت سے اس کو ایمان کی بنیادی باتیں اور اصول سمجھائے جائے، اور جب وہ سمجھدار ہونے پر اسے ارکان اسلام کا عادی بنایا جائے، اور جب تھوڑا اور بڑا ہو جائے تو اسے شریعت مطہرہ کے بنیادی اصول کی تعلیم دی جائے۔ اس لیے ہر مسلمان والد اور سرپرست کے لیے ضروری ہے بچوں کو ابتدائی دینی تعلیم دینے کا خاص اہتمام کریں۔ تو بچوں کو مشہور پیغمبروں کے نام، ان کے حالات اور بڑے بڑے فرشتوں کے نام کا علم ہو جائے۔ آسمانی کتابوں کے نام، جن پیغمبروں پر یہ کتابیں نازل ہوئی ہے، ان پیغمبروں کی زندگی اور موت، قبر میں جانا، حساب کتاب، قیامت، آخرت، دوزخ کے بارے میں ضروری اور اجمالی معلومات حاصل ہو۔ عبادات، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج کے بارے میں اجمالی مسائل معلوم ہو۔ اسی طریقے پر اخلاقی تربیت بھی ہو۔ روزمرہ کے مختلف حالات اور واقعات کی مسنون دعائیں بھی یاد کرائے جائیں۔ لیکن افسوس، آج کل اکثر مسلمان دینی تعلیم کو دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں اور دنیاوی تعلیم کو پہلے نمبر پر رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے دینی تعلیم سے کلی طور پر محروم رہ جاتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے وہ تو اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے اندھے رہ جاتے ہیں۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا خدا کی ذات اور اس کی صفات کیا ہے، رسول کون ہوتا ہے، دین اسلام کن بنیادی چیزوں کا نام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچے کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے ماں کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتی رہے بچوں سے امی اور ابو لفظ پہلے نہ کہلوائے۔ بچوں کے سامنے پہلے اللہ کا لفظ کہے، بار بار اللہ کا لفظ کہے۔ جو بھی اٹھائے بچے کو تو اس کو تلقین کرے، اور بچے کے سامنے صرف اللہ کا نام۔ جب بار بار اللہ کا لفظ بولیں گے تو بچہ بھی اللہ ہی لفظ بولے گا، کیونکہ بچپن کی فطرت بہت نرم ہوتی ہے۔ جس طرح گیلی مٹی پر آسانی سے شکلیں بنائی اور بگاڑی جا سکتی ہے، اسی طرح بچپن میں عادات کی لکیروں کو ٹیڑھا اور سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ زمانہ گزر جانے کے بعد جب اس میں سختی آ جاتی ہے، جو شکلیں اس میں بن چکی ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، پھر ان کو بگاڑنا یا نئی شکلیں بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب شاخ گیلی ہوتی ہے تو اس کو آسانی سے جھکایا جا سکتا ہے، لیکن جب سخت ہو جانے کے بعد اس کو جھکانے میں ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو نیکی اور پرہیزگاری سکھاتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برائی اور بد اخلاقی سکھاتی ہے۔ انسان کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز مال اور اولاد ہے۔ کبھی آدمی مال کی محبت اور اولاد کی چاہت و خواہش کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے تمہارا مال، تمہاری اولاد امتحان و آزمائش کی چیز ہے۔ جو لوگ مال اور اولاد کے ہوتے ہوئے اللہ کے احکام کو پورا کریں گے وہ امتحان میں پورے اتر آئیں گے، وہ اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں مال اور اولاد کے لیے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔